الدر وهادي الكلم بمديح الهادي تنتظم ضاءت بالمختار الظلم وحلا في مولده النغم قسما بالله رب العالمين وارتضينا غير دين الله دين فهو دين الحق دين الانبياء دين الاسلام. دیکھو دو چیزیں ہیں، ایک ہے اصلاحی جنس اور ایک ہے تبدیلی جنس. یہ دو الگ الگ اصطلاحات ہیں. ایک ہے جنس کا تعین جس کے لیے اصلاحی جنس ہوتا ہے، اور ایک ہے جنس کی تبدیلی کہ خالص مرد کو عورت بنانا اور خالص جو ہے نا عورت کو مرد بنانا. اصلاحی جنس اور چیز ہے، تبدیلی یہ جنس اور چیز ہے. اصلاحی جنس کی گنجائش ہے کہ ایک جنس کا تعین ہو جائے کہ بھئی یہ کون سے جنس سے اس کا تعلق ہے، مردانہ خصوصیات کا مالک ہو تو اس کو مردانہ جنس میں ڈال دیا جائے، اور زنانہ خصوصیات کا مالک تو اس کو زنانہ جنس میں ڈال دیا جائے. یہ اصلاحی جنس ہے. اور ڈاکٹروں اور اس طرح کے کیسز ہمارے معاشرے میں ہے کہ جب بچہ یا بچی بلوغت تک پہنچتے ہیں تو اس میں ہارمونز یا اس طرح کی تبدیلیاں واضح ہوتی ہے. ماں باپ کو سمجھ آ جاتی ہے کہ بھئی اس طرح کا معاملہ ہے. وہ ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، ڈاکٹر اس کا چھوٹا سا آپریشن کر لیتے ہیں، وہ بچی جس کو تصور کیا جاتا ہے وہ بچہ بن جاتا ہے، اور جس کو بچہ تصور کیا جاتا ہے بسا اوقات وہ بچی بن جاتی ہے. یہ اصلاحی جنس ہے، اس کی گنجائش ہے. لیکن تبدیلی یہ جنس خالص مرد کو، خالص عورت کو دوسرے جنس میں تبدیلی یہ حرام ہے، ناجائز ہے. یہ تو جنس کی تبدیلی تو بہت بڑی بات ہے. سرکار دو عالم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لعن اللہ المشبہین بالرجال من النساء، کہ لعنت ہو اللہ کی اس مرد پر کہ جو عورتوں کی مشابہت اختیار کرتے ہیں. وَلَعَنَ اللَّهُ الْمُتَشَبِّهَاتِ بالرجال من النساء، اور لعنت ہو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ان خواتین پر کہ جو مردوں کی مشابہت یعنی بول چال میں، چلنے پھرنے میں، لباس میں، اٹھنے بیٹھنے میں، جو لوگ صرف عورت ہے مرد کی مشابہت، مرد ہے عورت کی مشابہت یہ اختیار کرتے ہیں، تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان پر بھی اللہ کی لعنت فرمائی ہے. جنس کی تبدیلی تو بہت بڑی بات ہے کہ بندہ ٹوٹلی، اور اگر تھوڑا سا گہرائی میں بندہ سوچ لے تو جنس کی تبدیلی کا مطلب کیا ہے؟ جنس کی تبدیلی کا مطلب یہ ہے اللہ کی تخلیق کے مقابلے میں کھڑا ہونا اور اللہ کی تخلیق پر ناراضگی کہ بھئی مجھے اللہ نے مرد پیدا کیا، نعوذ باللہ یہ اللہ کا میرے اوپر ظلم ہے، زیادتی ہے، اس لیے میں تو عورت بنائے جانے کے قابل تھا، اللہ نے مرد پیدا کیا. عورت اگر اپنا جنس تبدیل کرے وہ اللہ کی تخلیق پر، فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا، یہ اللہ کی تخلیق ہے کہ جس پر اللہ تبارک و تعالی نے ہر بندے کو پیدا کیا. اس تخلیق کی تبدیلی یہ اللہ تبارک و تعالی کے مقابلے میں نعوذ باللہ اعلانی جنگ ہے، اور اللہ تبارک و تعالی کے عذاب کو اپنی طرف متوجہ کرنا ہے. ہمارے ہاں اس وقت ایک بل ٹرانسجینڈر کے نام سے چل رہا ہے، اور یہ بل 2018 میں اس کو اسمبلی میں پیش کیا گیا تھا. ابھی آج کل اس پہ بڑی بحث ہو رہی ہے. لیکن افسوس کی بات ہے کہ 2018 سے لے کر 2021 جون تک جو منسٹری آف انٹیریئر ہے ان کے پاس تقریباً 28,723 درخواستیں آئی ہیں جنس کی تبدیلی کی. یہ میں نے منسٹری کے ویب سائٹ سے نکالی ہے.
28,723 درخواستیں آئی ہے. اچھا، اس میں صرف 30 درخواستیں ایسی ہے جو ٹرانسجینڈر والے میل یا فیمیل بننا چاہتے ہیں. اس کے علاوہ باقی ساری درخواستیں میل اور فیمیل کی ہے کہ جو ٹرانسجینڈر بننا چاہتے ہیں. یعنی اس میں 30 درخواستیں ایسی ہے جس میں 21 ٹرانسجینڈر سے میل اور 9 درخواستیں ایسی ہے کہ جو ٹرانسجینڈر سے فیمیل بننا چاہ رہے ہیں. اس کے علاوہ باقی ساری درخواستیں میل سے فیمیل والی 16,530 ہے. فیمیل سے میل بننے والی درخواستیں 12,154 ہے. دیکھو یہ کتنا بڑا ظلم ہے، کتنی بڑی زیادتی ہے. اچھا، اس کے پیچھے اس کا جو اگلا اثر ہوگا وہ انتہائی خطرناک ہے، اور وہ ہے ہم جنس پرستی. کوئی بھی مرد، خدا نہ خواستہ، اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے، اور ایسا ہوگا نہیں انشاءاللہ. ہمارے یہ ملک اسلام کے نام سے بنا ہے. اگر یہ بل پاس ہوتا ہے اور اس پر عمل درآمد شروع ہو جاتا ہے تو کوئی بھی مرد یہ جا کے درخواست دے کے اپنے آپ کو فیمیل کنسیڈر کر کے کسی میل سے شادی کرنا، یہ سرکاری طور پر اس کو اس کی اجازت ہوگی. یعنی مرد سے شادی ہو جائے گی. اسی طرح فیمیل جا کے اپنے آپ کو مرد کر کے پھر اس کی شادی کسی عورت سے ہوگی، گویا کہ عورت کی عورت سے شادی ہوگی. ہم جنس پرستی کو فروغ ملے گا. اللہ تبارک و تعالی نے قومی لوط کو اسی بیماری کی وجہ سے جو سزا دی ہے اللہ نے کسی قوم کو نہیں دی. قرآن میں اللہ فرماتے ہیں فَجَعَلْنَا عَالِيَهَا سَافِلَهَا. اللہ تبارک و تعالی نے پوری زمین ان پر اٹھا کے الٹی کر کے دے ماری ہے زمین. اور جو لوگ ان میں سے مر گئے وہ تو مر گئے، جو یکا دکا بچا اور بھاگ رہا تھا وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ حِجَارَةً مِّن سِجِّيلٍ. اللہ تبارک و تعالی نے اوپر سے پتھروں کی بارش کر دی ان پر. کیا ہم اللہ تبارک و تعالی کے عذاب کو اپنی طرف بلانا اور اپنی طرف متوجہ کرنا چاہتے ہیں؟ لیکن یہ جو ہے کہ اس قوم پر اجتماعی عذاب نہیں آئے گا، لیکن دوسری طرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اگر یہ امت، یہ قوم، یہ لوگ اللہ کی حد سے بڑھ کر نافرمانی شروع کر دے تو ان پر اللہ تبارک و تعالی کا عذاب کبھی پتھروں کی بارش کی صورت میں، کبھی زلزلوں کی صورت میں، کبھی زمین میں دھسائے جانے کی صورت میں، اور کبھی زمین کو ان کے اوپر الٹا کرنے کی صورت میں ان پر بھی اللہ کا عذاب آ سکتا ہے. انتظار کرو. سرخ آندھیا، یہ آج کل یہ جو ہمارا سیلاب ہے، یہ اتنا پانی، یہ اللہ کا عذاب ہے. آپ کچھ بھی کہے لیکن یہ اللہ کا عذاب ہے کہ ایک کھلی جگہ میں جہاں کھیت ہے وہاں 12 13 فٹ پانی کھڑا ہو جائے. پھر یہ زلزلے، یہ جو اس وقت مہنگائی ہے، اس کو آپ کچھ بھی کہیں یہ اللہ کی ناراضگی ہے، اللہ کا عذاب ہے. سب سے جو بنیادی چیز ہے، جو انسانی ضرورت ہے، وہ انسان کی معیشت ہے. جب آپ کی معیشت آپ کا ساتھ نہیں دے رہی ہو، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ سے اللہ ناراض ہے اور اللہ کے عذاب میں مبتلا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب جو قومی لوط پر آیا وہ اسی وجہ سے آیا کہ انہوں نے مرد کا مرد کے ساتھ، یعنی ہم جنس پرستی کو
انہوں نے فروغ دیا۔ حضرت لوط علیہ الصلوۃ والسلام اور ان کے چند ساتھی جو آپ کے ساتھ تھے انہوں نے اپنی کوشش کی ہے۔ ہم بھی صرف اس میں حضرت لوط علیہ الصلوۃ والسلام اور ان کے ان ساتھیوں کی طرح اپنا حصہ ڈال کے ایک آواز بلند کر سکتے ہیں کہ بھائی نہیں، یہ ہمیں یہ اس طرح کا قانون قطعاً منظور نہیں ہے۔ یہ ہمارا ملک اسلامی ہے، ہمارا کلچر، ہماری تہذیب، ہمارا دین، ہمارا جو ہے نا سب کچھ اس کی قطعاً اجازت نہیں دیتا کہ اس طرح کے بل جو ہے نا پاس ہو اور اس طرح کی چیزیں ہمارے ملک میں معاشرے کا حصہ بن جائے، اور ہر بندے کو اپنے اپنے حساب سے اس میں اپنا حصہ ڈالنا چاہیے، کسی بھی طریقے سے ہو، تاکہ کل قیامت والے دن کم از کم اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے تو سرخ رو ہو کہ اے اللہ میرے جو بس میں تھا، میری جتنی طاقت تھی، جتنی قوت تھی، اسی کے مطابق میں نے اپنی آواز بلند کی ہے۔ اور کہتے ہیں مخلوق کی جو آواز ہے اس کو جو ہے نا اللہ تبارک و تعالیٰ کا فیصلہ ہی سمجھا جاتا ہے۔ مخلوق جتنی زیادہ آواز اٹھائیں گے اتنا جو ہے نا وہ اللہ تبارک و تعالیٰ، یہ جو لوگ ہیں جو بھی کر رہے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے لوگوں کو تباہ کر دے، برباد کر دے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے ساتھ جو ہے نا خود نمٹ لے۔ ہم کمزور ہیں، ہم نہیں نمٹ سکتے ہیں۔ جو اس طرح کا قانون پاس کر رہے ہیں، جو اس طرح کا ہمارے معاشرے میں برائی کو فروغ دے رہے ہیں، اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو سمجھنے، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔